بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے بیت اللہ شریف، اس کے متعلق میں نے ایک سیریز شروع کی ہے مسجد الحرام کے متعلق، کہ اس کے متعلق میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ معلومات شیئر کروں گا۔ مسجد الحرام جزیرہ نما عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے، جو سطح سمندر سے 330 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ مسجد الحرام کی تعمیری تاریخ عہد حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے تعلق رکھتی ہے۔ مسجد الحرام کے درمیان بیت اللہ شریف واقع ہے، جس کی طرف رخ کر کے دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں۔ بیرونی و اندرونی مقام عبادات کو ملا کر مسجد الحرام کا کل رقبہ 40,08,020 مربع میٹر ہے، اور حج کے دوران اس میں 40 لاکھ سے زائد افراد سما سکتے ہیں۔ اہمیت: دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ مسجد الحرام میں قائم کعبۃ اللہ شریف کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ دنیا کا واحد مقام ہے جس کا حج کیا جاتا ہے۔ یہ زمین پر قائم ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر سے حدیث مروی ہے کہ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام۔ میں نے کہا، اس کے بعد کون سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فرق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 برس۔ تعمیری تاریخ: کعبۃ اللہ جو مشرق و مغرب میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسجد الحرام کے تقریباً وسط میں قائم ہے، جس کی بلندی تقریباً 15 میٹر ہے، اور وہ ایک چوکور حجرہ کی شکل میں بنایا گیا ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ سورہ حج آیت نمبر 26۔ وہب بن منبہ کا کہنا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور پھر ان کے بعد عمالقہ نے، اور پھر جرہم، اور ان کے بعد کسی بن کلاب نے بنایا، اور پھر قریش کی تعمیر تو معروف ہی ہے۔ قریش کعبہ کی تعمیر وادی کے پتھروں سے کرنے کے لیے ان پتھروں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتے، اور بیت اللہ کی بلندی 20 ہاتھ رکھی گئی۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول کا درمیانی وقفہ 5 برس ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے نکل کر مدینہ جانے اور کعبہ کی تعمیر کی درمیانی مدت 15 برس ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔